میں آج اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں، اور غزہ، فلسطین، جو تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کے لیے، بالخصوصاً نتن یاہو، آپ بھی میری یہ بات غور سے سن لیں۔ کیا تم نے اتنے فلسطینی مارے ہیں، ان کا تم خون کا حساب دے سکو گے؟ چلو ٹھیک ہے، فلسطینیوں کو بھی آپ چھوڑ دیں، آپ ان کی، وہ تو آپ کی مذہبی دشمنی تھی۔ کیا جو اسرائیلی آپ کی وجہ سے مارے گئے ہیں، جو یہودی آپ کی وجہ سے مارے گئے ہیں، کیا ان کے خاندانوں کا آپ پرواہی کر سکو گے؟ کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ جواب دو گے کہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کتنے یہودی مارے گئے؟ چلو ٹھیک ہے، ہمارے یہودیوں کے اور مسلمانوں کے معاملات اپنے جگہ میں، کیا میں آپ سے نتن یاہو، آپ سے بالخصوصاً پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس چیز کا جواب دو گے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ بتاؤ نتن یاہو، اتنے بے گناہ یہودی آپ نے کیوں مروائے ہیں؟ جب بم گرتی ہے تو اس کے اوپر کوئی لکھا نہیں ہوتا کہ یہ یہودی کا جان لے گا، مسلمان کا جان لے گا۔ ایک بم گرتی ہے تو ہوش زمین میں تباہی کرتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوانین کے مطابق جو زمین میں فساد کرتا ہے تو ان کو اللہ کی طرف سے کوئی بخشش نہیں ہے۔ آپ کے ہی کتاب میں مقدس میں بھی لکھا ہے کہ اور اپنے نبی کی پیروی کرو اور موسیٰ کا ساتھ دو، اور جالوت کو تمہارا حکمران بنایا گیا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم نے جالوت یا طالوت کی فرما برداری کی؟ کیا تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر فلسطین پر اس وقت حملہ کیا تھا؟ کیا تم لوگ یہودی یہ باتیں کرتے ہو کہ جی ہم سب سے مقدس قوم ہیں، ہمارے لیے آسمان سے یہ اترتا تھا، جی یہ ہوتا ہے؟ کیا میں تم یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوانین کو مانتے ہو؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوانین کو مانتے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جناب احمد آئیں گے، اور میں اپنی امت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب وہ آئیں یا انہیں جس نے بھی دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اس کے موسیٰ، میرا خصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام بھی اس کو دینا۔ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میری سلام پہنچانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عیسیٰ ابن مریم نے بھی یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بار دیکھا نبیوں میں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نتن یاہو، تم نے جو غلط پالیسیاں کیے ہیں، تمہارے وجہ سے جتنے مظلوم اور بے گناہ یہودی مارے گئے اور جتنے مسلمان مارے گئے، تمہیں ڈوب کر مرنا چاہیے نتن یاہو۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی ضمیر ہے تو اب اسی وقت اپنے سیٹ سے استعفیٰ دے دو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آپ کی کوئی حق نہیں ہے اسرائیل پر یہ حکومت کرنے کی۔ اگر آپ یہ پالیسیاں کر کے آپ دجال کو تو خوش کر سکتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آپ کا کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ یا تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے دستبردار ہو جائیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے آپ دستبردار نہیں ہوتے ہیں تو آپ آج کے بعد اپنے کو یہودی کہنا چھوڑ دیں، کہ کسی بھی یہودی کہ آپ یہودیوں کی بات کرتے ہو۔ جب یہودی اللہ کے ساتھ سچے تھے نا، اسرائیلی اللہ کے ساتھ سچے تھے، تو آپ لوگوں کو اللہ کا سمندر بھی رستہ دیتا تھا۔ ابھی تم جاؤ نا، تم یہودی کہتے ہو خود کو، جاؤ نا نہر سوئس میں جاؤ، وہاں پر اپنا لاٹھی مارو، دیکھتا ہوں تمہارے کو سمندر رستہ دے۔ مگر یاد رکھنا کہ موسیٰ عظیم پیغمبر تھا، عظیم ہے، تم لوگ غافل تھے اور غافل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کو بدنام کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ تم ایک یہودی نہیں، تم ایک منافق ہو۔ منافق کا کوئی قوم نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ نتن یاہو، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جواب نہیں دے سکو گے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر آج دنیا میں اللہ کے حکم سے آ جائے تو وہ تم سب کے گریبان پکڑے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے کہیں کہ نمازیں کم کرے، آپ کی امت نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ تو 50 نمازوں سے 5 نمازیں موسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پر 5 نمازیں ہوئی تھی۔ تم سے میں نتن یاہو کی گزارش کرتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جنگ بند کرو، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور مقدس روحیں اور جتنے بھی قرآن پاک میں جو درس دیے گئے ہیں، میں عالمی انسان کو اور عالمی انسانیت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیں، مل بیٹھیں اور امن قائم کریں۔ ورلڈ امن کانفرنس کے نام سے ایک نئی تحریک چلائی جائے۔ میں دنیا کے تمام لیڈروں سے یہ کہتا ہوں، صرف نتن یاہو سے نہیں، دنیا کے لیڈروں سے کہتا ہوں کہ آئیں، بیٹھیں اور امن طریقے سے مسئلوں کو حل کریں۔ لڑائی جھگڑا کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ امریکہ اور ایران کتنے دنوں سے مرد مقابل ہیں، آخر کار وہ بھی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں۔ تو میں نتن یاہو سے بھی یہ کہتا ہوں اور اسرائیلی کیبنٹ سے بھی میرا یہ گزارش ہے، اور پاکستان کی جتنے بھی عسکری اور سیاسی ادارے ہیں
میں آصف منیر صاحب کو یہ بالخصوصاً یہ باور اس وجہ سے کرانا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور مسلمانوں کا سب سے بڑے فوج کا سب سے بڑے سپہ سالار ہیں۔ تو سالار اعظم صاحب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ امت مسلمہ کو متحد کریں، ورنہ یہ یہودی مسلمانوں کو اس طرح کھا جائیں گے جس طرح آجوج اور ماجوج سمندر کا پانی پئیں گے۔ میں اپنے سپہ سالار کا نام ایک بار پھر لیتا ہوں، سید آصف منیر صاحب۔ آپ مسلمانوں کو متحد کریں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، امت مسلمہ کے اس وقت آپ سب سے بڑے لیڈر ہو اور عالم اسلام آپ کو اپنا سپہ سالار مانتا ہے۔ تو ابھی آپ کا مرضی ہے کہ صلاح الدین ایوبی بن کر مسلمانوں کے سامنے آپ نے جانا ہے یا آپ ایک ہارے ہوئے جرنیل کی طرح اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آصف منیر صاحب، اس وقت اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اتنے بڑے عظیم اسلامی ملک کے آپ سربراہ ہو، اور آپ صرف سربراہ نہیں ہو، آپ فیلڈ مارشل ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، فیلڈ مارشل، گریٹ آف دا جرنل، کہ دنیا کے جرنیلوں کا باپ فیلڈ مارشل ہوتا ہے، آپ فوج کے باپ ہو۔ میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ عالم اسلام کو متحد کریں، اور میں اپنا یہ خطاب اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے، تو یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے ہیں، آصف منیر یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔